السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور یہ اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے ہم پچھلے لیکچرز میں کلمے کو سمجھ رہے تھے۔ کلمے میں ہم لا کو سمجھ رہے تھے۔ لا سے جو انکار ہو رہا ہے ہم نے کیا سمجھا؟ لا سے مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار ہو رہا ہے۔ اب مخلوق کی ہم نے یہ دیکھا کہ مخلوق کے رہنے کی جگہ کو ہم نے سمجھا کہ مخلوق جہاں رہتی ہے اسے عالم کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ 3 عالم ہیں۔ تمام مخلوق کے جو رہنے کی جگہ ہے اس کو عالم کہتے ہیں، اور 3 عالم ہے، ایک عالم شہادت ہے، عالم برزخ ہے اور عالم ارواح ہے۔ اس کو 3 میجر کیٹیگریز میں اولیاء اللہ اس کو ڈیوائڈ کر کے بتاتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا عالم شہادت دیکھا، پچھلے لیکچرز میں عالم شہادت دیکھا۔ اب مخلوق کی الوہیت پن یعنی مخلوق کی حاجت روائی پن کو انکار کرنے سے، مخلوق کی حاجت روائی پن کا جو لا سے انکار ہو رہا ہے اس کو نکالنے کے لیے مخلوق کو ہم پہچان رہے ہیں۔ عالم شہادت کی مخلوق کو ہم نے پہچانا کہ عالم شہادت کی مخلوق کیا ہے اور اس کا ٹکاؤ ہم نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا کہ عالم شہادت سے عالم برزخ کو جانے کے لیے جو راستہ ہے، جو پل ہے، جو برج ہے وہ ہے موت۔ موت کو ہم نے سمجھا، موت کی حقیقت کو ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا۔ آج ہم کچھ مختصر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عالم برزخ کیا ہے۔ ایک تو عالم شہادت ہو گیا، اور عالم شہادت سے عالم برزخ آنے کے لیے جو راستہ، جو پل طے کرنا ہے وہ ہے موت۔ تو وہ پردہ کیا ہے؟ موت۔ آج ہم سمجھتے ہیں برزخ، عالم برزخ۔ یہ بھی عالم برزخ کیا ہے؟ یہ بھی مخلوق کے رہنے کی جگہ ہے۔ عالم کیا ہے؟ مخلوق کے رہنے کی جگہ ہے۔ اب برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ کے معنی ہے پردے۔ تو یہ عالم جو ہے اس کو پردے کا عالم بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر پردہ ہے، موت کا ایک پردہ ہے۔ جیسا موت آئی وہ پردہ ہٹ گیا، بندہ جو ہے، انسان جو ہے امیڈیٹ یہ عالم سے وہ عالم میں منتقل ہو جاتا، امیڈیٹ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے سیکنڈز میں۔ تو یہ اسی لیے اس کو پردے کا عالم کرتے ہیں۔ پردہ ہٹ گیا، موت آ گئی، پردہ ہٹ گیا تو وہ یہ عالم سے وہ عالم میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ عالم برزخ ہے، یعنی پردے کا عالم ہے۔ اسے خواب کا بھی عالم کہتے ہیں۔ خواب کا عالم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں بھی جو ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ جو ہے نا وہ برزخ ہے۔ ہم کو مزید آگے سمجھیں گے کہ برزخ، اور اسے جو ہے نا مثالی عالم بھی کہتے ہیں۔ مثالی عالم کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ اس کی سملیرٹیز جو ہے نا کچھ عالم شہادت سے ملتی ہے، یعنی عالم شہادت میں جو مخلوق ہے وہی سیم مخلوق عالم برزخ میں بھی ہے۔ عالم شہادت کی مخلوق ہم نے کیا دیکھا تھا؟ انسان، حیوان، نباتات، جمادات۔ یہ 4 قسم کی مخلوق، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، ہم نے عالم شہادت میں دیکھا تھا۔ عالم برزخ کی بھی جو مخلوق ہے وہ بھی انسان، حیوان، نباتات اور جمادات، سیم قسم کی مخلوق، اس لیے اسے مثالی عالم کہتے ہیں۔ اور ٹکاؤ میں فرق ہے۔ عالم شہادت کی مخلوق کا جو ٹکاؤ ہے، ہم نے کیا دیکھا تھا لاسٹ پچھلے لیکچرز میں کہ عالم شہادت کی مخلوق کا جو ٹکاؤ ہے وہ کیا ہے؟ صورت شکل ہوتی ہے، رنگ روپ ہوتا ہے، وزن اندازہ ہوتا ہے اور ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا تھا عالم شہادت کی مخلوق کا ٹکاؤ۔ عالم برزخ کی مخلوق کا جو ٹکاؤ ہے، صورت شکل ہوتی ہے، رنگ روپ ہوتا ہے، لیکن وزن اندازہ اور ٹوٹنا پھوٹنا یہاں نہیں پایا جاتا۔ یہ جو برزخ کا عالم ہے، جو مثالی عالم ہے، جو خواب کا عالم ہے، یا صورت شکل تو ہوتی ہے، رنگ روپ ہوتا ہے، مگر یہاں پر وزن نہیں کر سکتے، تول نہیں سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے، وزن اندازہ نہیں ہوتا، اور یہاں کوئی ٹوٹنا پھوٹنا بھی پایا نہیں جاتا۔ تو عالم برزخ مثالی عالم کی مخلوق بھی سیم عالم شہادت کی طرح ہے۔ انسان ہے یہاں پر بھی، حیوان ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، مگر جب ٹکاؤ کی بات آتی ہے صورت شکل ہوتی ہے، رنگ روپ ہوتا ہے، وزن اندازہ اور ٹوٹنا پھوٹنا یہاں پایا نہیں جاتا۔ مطلب یہاں پر وزن نہیں کر سکتے، ویٹ نہیں کر سکتے، اور ٹوٹنا پھوٹنا یہاں پر نہیں پایا جاتا، کوئی ٹوٹنا پھوٹنا نہیں، کوئی ٹوٹ نہیں جیسا عالم شہادت میں۔ اب عالم برزخ کہاں پر ہے؟ ہماری جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم برزخ کسے کہتے ہیں؟
ہم جب خبر کھودتی ہے، جب گڑھا کھودا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو گڑھا کھودا گیا وہ 3 فیٹ 4 فیٹ 5 فیٹ جو بھی گڑھا ہے، اس گڑھے کو ہم سمجھتے ہیں برزخ. یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ. وہ جو گڑھا کھودا گیا وہ برزخ نہیں ہے، وہ عالم شہادت ہی ہے، وہ مٹی ہے. عالم شہادت کی جو مخلوق کا ٹکاؤ کیا ہے؟ سورج شکل ہوتی ہے، وزن رنگ روپ ہوتا ہے، وزن اندازہ ٹوٹنا پھوٹنا ہے، تو مٹی ہے. تو وہ ٹکاؤ میں آتی ہے عالم شہادت کی. اور تو وہ عالم شہادت ہے، وہ عالم برزخ نہیں ہے. تو عالم برزخ کدھر ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب انسان کو بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتوں کو جو ہے نا بھیجا زمین کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انسانوں کو پیدا کیا مٹی سے بنایا. اب مٹی کے لیے زمین کے پاس بھیجا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو. اب فرشتہ ایک وہاں پر زمین کے پاس گیا، زمین سے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان کو بنانا چاہتا ہے تو اسے مٹی کی ضرورت ہے. تو زمین سے اس نے کہا کہ مجھے مٹی چاہیے. اب زمین نے کہا کہ میں تمہیں مٹی نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ کیونکہ جب انسان کو مٹی سے بنایا جائے گا تو انسان جو گناہگار ہوگا، جو کفر کرے گا، جو زنا کرے گا، جو حسد کرے گا، جو ہے نا شرک میں مبتلا ہو جائے گا، جو بڑے بڑے گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ جب ان گناہوں کی وجہ سے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو انسان کے ساتھ ساتھ وہ مٹی بھی ہوگی. تو جو تکلیف ہوگی وہ مٹی کو بھی ہوگی. مٹی بھی جو ہے نا جہنم کی آگ میں جلے گی. تو اسی لیے میں مٹی نہیں دیتی. تو انسان نے کہا، زمین نے کہا تو میں مٹی اسی لیے نہیں تھی. اب وہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے پاس، فرشتہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور عرض کی، اے باری تعالیٰ یہ زمین ایسا کہتی ہے کہ اگر وہ مٹی دے دے گی تو وہ بھی انسان کے ساتھ دوزخ میں جلے گی. انسان جو کفر کرے گا، شرک کرے گا، نفاق کرے گا، وہ اس کے ساتھ مٹی بھی جلے گی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا جاؤ زمین سے کہو کہ تمہیں تمہاری مٹی واپس دے دی جائے گی، جو گناہ کرے گا اس کو سزا ملے گی. تو فرشتہ گیا اور مٹی کو لایا، تو انسان کو مٹی سے بنایا. تو یہ جو مٹی ہے وہ جو امانت لی، جب انسان برزخ میں جاتا ہے تو مٹی یہاں کی یہیں چھوڑ جاتا ہے. تو جو مٹی ہے، جو گڑھا ہے، وہ برزخ نہیں، تو وہ عالم شہادت ہی ہے. عالم شہادت دو دنیا کا عالم ہی ہو. برزخ الگ ہے، عالم شہادت الگ ہے. برزخ کیا ہے؟ دکھتا نہیں. کب دکھے گا برزخ؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں پردے کا عالم ہے، جب پردہ ہٹ جاتا ہے تو برزخ دکھ جائے گا. اور اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مٹی، انسان جو پیدا ہوا ہے، جہاں جہاں سے اس کی مٹی لی گئی ہے وہیں پر وہ دفن ہوگا، وہیں پر اس کی خبر کھودی جائے گی. تو یہ جو مٹی ہے یہ خبر کا عالم نہیں ہے، برزخ کا عالم نہیں ہے، یہ عالم شہادت ہی ہے، یہ دنیا میں ہی ہے. اور تو یہ جو عالم ہے یہ عالم شہادت میں ہی، یہ عالم شہادت میں آتا ہے. تو عالم برزخ ہے کہاں؟ تو یہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں پردے کا عالم ہے. جس طرح پردہ، موت کا پردہ ہٹ جاتا ہے، بندہ عالم شہادت سے عالم برزخ میں امیڈیٹلی منتقل ہو جاتا ہے. امیڈیٹ جیسا ہی پردے کا سیکنڈز میں جو ہے نا بندہ یہ عالم سے وہ عالم اس کا ٹرانسفر ہو جاتا. تو یہ عالم سے ٹرانسفر پردہ ہے یہ. جس طرح اب یہ عالم دکھتا نہیں، جس طرح جو ہے نا سورج ہوتا ہے. جیسے سورج کیا ہے؟ دن اور رات کے بیچ میں جو چیز ہے وہ سورج ہے. سورج ہے تو روشنی ہے، سورج نہیں ہے تو اندھیرا ہے. تو یا تو اب سورج اندھیرا بھی ہے، روشنی بھی ہے. صبح کے ٹائم روشنی ہے اور شام میں اندھیرا ہے. تو اسی طرح سے برزخ بھی ہے، یہی ہے. مگر وہ کب دکھے گا؟ جب ہمارے سامنے سے پردہ ہٹے گا، موت آئے گی تو وہ عالم ہمیں امیڈیٹلی دکھ جائے گا. یعنی جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی ہم وہ عالم کو دیکھ لیں گے. وہ عالم میں برزخ ہے اور سب کو وہاں پر جانا ہے. ہر نفس کو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب موت کا مزہ چکھ لے گا بندہ، وہ پردہ ہٹ جائیں گا تو بندہ جو ہے نا وہ برزخ کے عالم میں ہی پہنچ جائے گا. وہ برزخ کے عالم میں پہنچ جائے گا. اب آنکھ بند ہوگی تو بندہ جو ہے نا وہ پردے کے عالم کو، جو عالم برزخ ہے اس کو دیکھ سکے گا. اب جو آنکھ بند ہوتی ہے، ایک آنکھ جو بند ہوتی ہے، ایک عارضی آنکھ بند ہوتی ہے. یعنی ایک قسم کی جو آنکھ ہم بند کرتے ہیں ہم سو جاتے ہیں، اور ایک قسم کی جو آنکھ بند ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں، یعنی موت آتی. ایک قسم کی آنکھ تو ہو گئی عارضی، نیند آتی ہے، ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے اور ہم جو ہے نا سو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں دنیا سے. اور ایک قسم کی آنکھ ہوتی ہے اس میں وہ جب بند ہو جاتی ہے یعنی موت آتی ہے تو ہم ہمیشہ کے لیے جو ہے نا
یہ عالم سے وہ عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں. اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیند موت کی بہن ہے. جو نیند ہوتی ہے موت کی بہن ہے. اب نیند کو موت کی بہن کیوں کیا گیا؟ کیونکہ دونوں میں سملیرٹیز ہے. نیند میں اور موت میں سملیرٹیز ہے. کیا سملیرٹیز ہے؟ نیند میں بھی بندہ جو ہے نا سو جاتا ہے اور موت کے بعد بھی بندہ سو جاتا ہے. ہاں, نیند میں جو سو جاتا ہے بندہ, اس کی جو نیند ہوتی ہے واپس آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نیند, اگر خالی نیند دے رہے ہیں تو وہ واپس آتا ہے اس عالم میں. اور جب موت آتی ہے تو ہمیشہ اس عالم کو چھوڑ کے وہ چلے جاتا ہے, خالی جسم ادھر رہ جاتا ہے. نیند میں کیا ہوتا ہے؟ روح واپس آ جاتی ہے, روح جسم میں ہی رہتی ہے. اور موت میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ انسان بھی چل جاتا ہے اور روح بھی اس کے عالم میں چلی جاتی ہے. تو نیند اور عالم, یہ نیند موت کی بہن کیوں کیا؟ دونوں میں سملیرٹیز ہے, دونوں بہنیں کیوں کہا گیا کہ یہاں پر بھی موت ہو رہی ہے, یہاں پر بھی موت ہو رہی ہے. مگر یہاں پر جو موت ہو رہی ہے, یہاں نیند موت کی بہن بول رہے ہیں, یہ عارضی سلیپ ہے. اب نیند موت کی بہن کی, اب اس پر اور ایک دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی, بہت پیاری ایمانی دعا سکھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت دعا سکھائی, اللہم بسمک اموت وحیا. دعا ہم روز پڑھ کے سوتے ہیں, اللہم بسمک اموت. اب یہ ایمانی دعا ہے, یہ اس میں بڑے بڑے اہم نقطے. اب تیرے نام پہ سوتا ہوں مولا, تیرے نام سے جیتا ہوں. مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر, مولا ہم تیرے نام سے جیتے, تیرے نام سے مرتے, تیرے نام سے سوتے, تیرے نام سے مرتے. اب یہ دعا کر کے سوتا ہے. مطلب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ مولا میں تیرے نام سے سوتا ہوں, تیرے نام سے اٹھتا ہوں, ایسا نہیں. تیرے نام سے جیتا ہوں, تیرے نام سے مرتا ہوں. یہ ہم دعا کر رہے ہیں سوتے وقت دعا کر رہے ہیں, مولا میں تیرے نام سے جیتا ہوں, تیرے نام سے مرتا ہوں. مطلب اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم خالی الفاظ کو دیکھ رہے ہیں, تیرے نام سے مرتا ہوں, تیرے نام سے جیتا ہوں. اولیاء اللہ اس کی حقیقت بتاتے, تیرے نام سے جیتا ہوں, تیرے نام سے مرتا ہوں. کیا مراد کیا ہے؟ موت کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے, زندگی کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. سب کو جو سلانے والے ہیں وہی اللہ تعالیٰ ہے, اٹھانے والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے. ہر ایک کو جو سونا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سونا ہے. کیونکہ کوئی سو جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے, کوئی نیند میں کسی کو موت آ جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ سلائے تو ہمیشہ کے لیے سوتا ہے بندہ. تو اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہے کس کو موت دینا, کس کو کی زندگی دینا. تو ہم یہ یقین کے ساتھ سونا ہے. یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے کہ یا اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں, تیرے نام سے مرتا ہوں. مطلب یہ حقیقت اس کی یہ اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ مولا کی مرضی کے بغیر نہ ہم سو سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے. مولا کی مرضی کے بغیر دعا کیا کر رہے ہیں؟ مولا میں تیرے نام سے جیتا ہوں, تیرے نام سے مرتا ہوں. مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ ہم جی سکتے ہیں, نہ ہم مر سکتے, نہ ہم سو سکتے, نہ اٹھ سکتے. اللہ تعالیٰ سلائے تو ہی سوتے, اللہ تعالیٰ اٹھائے تو ہی اٹھا سکتے. اللہ تعالیٰ سلائے تو کیسے سلاتے؟ بعض بندے کوما میں چلے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیند میں ہی رکھتا ہے, سالوں سالوں کومے میں رہتے. بعض بندے گولیاں کہیں کے کہیں کھا لیتے ہیں مگر انہیں نیند نہیں آتی, اللہ تعالیٰ انہیں سلانا نہیں چاہ رہا. تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. تو یہ یقین کے ساتھ ہمیں سونا ہے کہ مولا تیرے نام سے جیتا ہوں, تیرے نام سے مرتا ہوں. اب دعا کھانا کھاتے وقت بھی ہم دعا کرتے ہیں, مولا تیرے نام سے کھاتا ہوں. مطلب کیا اس کا؟ مولا تمام انتظامات, تمام قوت, ہر چیز جو مجھے ملی ہے تجھ سے ملی. یہ تصور میں, یہ یقین کے ساتھ ہمیں وہ دعا پڑھنا ہے. تو یہ ایمانی دعا ہے, اولیاء اللہ فرماتے. تو دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت وحیا. وہاں یہ نہیں کہا گیا میں تیرے نام سے سوتا ہوں, تیرے نام سے جیتا ہوں, تیرے نام سے مرتا ہوں. یہ دعا سکھائی گئی وہاں. تو نیند موت کی بہن کی ایک اور دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے, مطلب نیند اور موت میں سملیرٹیز ہے, اس لیے اس کو بہن کہا گیا. اور نیند کیا ہے؟ موت. دعا میں بھی ہمیں پتا چل گیا کہ یہ جو ہم سو رہے ہیں روز, ہم مولا سے دعا کر رہے ہیں, مولا جو یہ سو رہا ہوں میں, یہ موت ہے, اور یہ تو نے سلایا مجھے, تو سلایا تو میں سوتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ سو رہے ہیں. اب جس کو یہ اس کے الفاظ کے جو حقیقت معلوم ہو گئے وہ تو دعا بھی نہیں پڑے گا بھی نہیں, وہ تو ہیبت میں آ جائے گا. تو یہ یقین کے ساتھ سونا ہے کہ ہمیں جو سلانے والا ہے اور اٹھانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور ہم اٹھنے کے بعد بھی دعا پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والی النشور. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے احیانا بعد ما اماتنا, جس نے مجھے موت کے بعد زندگی ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو یہ جو دعا ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ مولا تمام کی تمام تعریف تیری ہے. کیوں؟ مولا موت کے بعد جو زندگی مجھے ملی ہے, ہم اٹھنے کے بعد یہ تصور رکھنا. یہ دعا ہمیں کیا سکھا رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں
کہ یہ دعا میں یہ حقیقت یہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اٹھ رہا ہے کہ میں رات میں مرا ہوا تھا، عارضی نیند، مطلب ایک دائمی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے سو گیا بندہ، ایک عارضی سو گیا. تو یہ جو عارضی مجھے سونا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیند دی، مجھے کچھ سکون دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں سویا. تو تمام تعریف مولا کی ہے. اب جو ایمان ہمارے اگر دل میں آئے گا تو ہم یہ تعریف کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے دل میں اب کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، گندگی ہے، ناپاک ہو گیا، تو ہم یہ تعریف نہیں کر سکیں. یہ دعائیں صرف الفاظ نہیں ہے، اس میں کچھ حقیقت ہے. تو الحمدللہ الذی، تمام تعریف تیری ہے مولا، احیانا بعد ما اماتنا، جس نے مجھے موت کے بعد زندگی دی. دیکھیں سوتے وقت بھی بول رہے ہیں کہ موت کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اٹھے بعد سے بھی بول رہے ہیں موت کے بعد زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں پر بھی موت بول رہے ہیں، یہاں پر بھی موت بول رہے ہیں، تو دونوں میں موت بولا جا رہا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پھر اسی کے پاس لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹنا. تو یہ پریکٹس کرانا ہے اللہ تعالیٰ، یہ پریکٹس کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ روز سلا کے پریکٹس کرا رہے ہیں بندے، جس طرح تجھے ایک بار ہمیشہ کے لیے سونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پریکٹس کرا رہے ہیں. اب یہاں پر جتنی اچھی پریکٹس رہے گی، جب ہماری موت بھی اتنی آسان ہوگی، اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ جب اٹھائیں گے وہ بھی آسان ہوگی. تو یہ پریکٹس ہمیں کب صحیح ہوگی؟ ہماری پریکٹس دل میں تصدیق ہوگی کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم صحیح تعریف کر سکیں گے، صحیح یقین کے ساتھ سوچ سکیں گے. اب ہمارا یقین کیا ہے؟ میں گولی پہ یقین ہے ہمارا کہ فلاں گولی کھا لیا تو میں سو گیا. ہمارا یقین کیا ہے؟ الارم کلاک پہ ہمارا یقین ہے کہ میں الارم کلاک رہا تو اٹھا، میں اگر نہیں رکھتا تو نہیں اٹھا تھا، فلاں دوست نے مجھے فون کیا تو اٹھا، کمپنی نے فون کیا تو اٹھا. تو ہماری جو بھروسہ ہے، جو یقین ہے الارم کلاک پہ ہے، ہمارا جو گھر والوں پہ بھروسہ ہے اٹھنے کا، وہ گھر والوں پہ ہے، دوستوں پہ، رشتے داروں پہ، آفس والوں پہ ہے. تو یہ ہم اپنے اپنے حساب سے بت بٹھا لیے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم بسمک اموتی وحیا، مولا میں تیرے نام سے جیتا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں. مطلب اس کی حقیقت بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اٹھانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے، سلانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے. اور تعریف کرتا ہے بندہ جو ایمان والا ہوتا ہے اٹھنے کے بعد، مولا تمام تعریف تیری ہے جس نے مجھے یہ موت کے بعد یہ زندگی، اور اسی کے پاس ہمیں لوٹنا ہے. تو یہ جب ایمان دل میں آئے گا، یہ جب پریکٹس کرے گا، تو بندہ جب اٹھے گا قیامت کے دن، حشر کے دن، تو یہ پریکٹس کے ساتھ جو ہے نا اس کو آسانی ہوگی، اس کو سکون ہوگا. اب کیا ہے، ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ تو نیند موت کی بہن ہے کی دلیل یہ مل گئی ہمیں کہ یہ جو نیند ہے وہ موت کی بہن ہے. فرق کیا ہے نیند میں اور موت میں؟ نیند جو ہے عارضی ہے، اور یہ جو موت ہے وہ دائمی ہے. نیند میں جو ہے نا ہم روح جسم میں ہی رہتی ہے، مگر ہم چلے جاتے ہیں، اور جو ہے نا یہ جو موت ہے، موت میں بندہ بھی چلے جاتا ہے اور روح بھی اس کے عالم میں چلے جاتی ہے. تو یہ ایک دائمی ہو گئی اور یہ ایک عارضی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے نیند دے کے پریکٹس کر رہے ہیں. حکمت کیا ہے؟ اب جس طرح کوئی ایک بندے کو کسی کنٹری میں جانا ہے، مثال کے طور پر اس کو آسٹریلیا جانا ہے، آسٹریلیا اس کو جانا ہے، تو پہلی بار کسی کو جانا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا، پہلی بار جانے کے لیے پریشان ہو جاتا. اب کوئی وہی شخص دبئی کا آنے جانے والا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا. کیوں پریشان نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ ریگولر آ رہا جا رہا. آسٹریلیا اسے جانا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا. تو اسی طرح سے اللہ تعالی ہمیں ایک بار عارضی کے بجائے دائمی موت دینے والے، دائمی ہم چلے جانے والے یہاں سے، تو اس کی پریکٹس یہ عارضی نیند کے تحت ہمیں پریکٹس دلا رہے ہیں کہ بندے وہ وہاں جا کے میرا بندہ وہاں پریشان نہ ہو. یہ ہمارے لیے نشانی دی اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے. اللہ تعالیٰ روز سلا رہے اٹھا رہے، روز سلا رہے اٹھا رہے، روز سلا رہے اٹھا رہے. مطلب روز سلا کے اللہ تعالیٰ اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ ایک دن ایسی نیند آئے گی کہ اٹھے گا ہی نہیں. تو یہاں پر جس ایمان کے ساتھ سوئیں گے وہ سکون حاصل کریں گے، وہ ایمان حاصل کریں گے، تو ہمارا جو ہمیشہ کے لیے سونا ہے وہ صحیح جائے. تو ہمیں پریکٹس کرنا ہے. پریکٹس کیا کرنا ہے؟ کلمے کی پریکٹس کرنا ہے، کلمے کی تصدیق کرنا ہے، کلمے کو سمجھنا ہے. کلمے میں ہم لا کو سمجھ رہے ہیں کہ لا سے تمام کی تمام مخلوق کی حاجت روائی پن کو دل سے نکالنا ہے کہ کوئی مخلوق عالم شہادت کی ہو یا عالم برزخ کی ہو حاجت روا نہیں، الا اللہ، اللہ ہی حاجت روا. یہ تصدیق کرنا ہے. تمام مخلوق کو ہمیں نکالنا ہے. جب ہم تمام مخلوق کو ہم نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کی تصدیق ہوگی. تو ہم مخلوق کو سمجھ رہے ہیں، عالم برزخ کی مخلوق کو سمجھ رہے ہیں کہ انسان، حیوان، نباتات، جمادات. اب خواب میں کوئی آ گیا شیطان دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں فلاں خدا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. تو اگر صورت اس کی شکل ہے، اس کا رنگ روپ ہے،
وزن اندازہ تو اس کی عالم برزخ میں نہیں. اگر صورت شکل ہے رنگ روپ ہے تو وہ جو ہے نا دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ صورت شکل سے پاک, اللہ تعالیٰ رنگ روپ سے پاک. اور انسان, حیوان, نباتات, جمادات یہاں کی مخلوق ہے. تو ٹکاؤ سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عالم برزخ کی مخلوق کیا ہے. تو عالم برزخ, عالم شہادت کی مخلوق کو بھی ہمیں سمجھنا ہے, عالم برزخ کی بھی مخلوق کو ہمیں سمجھنا ہے. اب یہ جو عالم ہے, عالم برزخ کو خواب کا عالم بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس میں ہم جو نیند, کیونکہ ہم ابھی سمجھے کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیند دے رہے ہیں, حکمتاً نیند میں ہم پریکٹس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار سلا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, سلا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, پریکٹس دے رہے ہیں. برزخ میں لے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. خواب جو دیکھتے ہیں وہ برزخ کا عالم, جو موت آتی وہ بھی ہم برزخ میں آتے ہیں, یہاں پر بھی برزخ میں جا رہے ہیں, مگر وہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں موت میں. یہاں پر جو عارضی طور پہ جا رہے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ پریکٹس کرا کے برزخ دکھا رہے ہیں کہ بندے دیکھ تجھے وہاں جانا ہے, وہاں کی تیاری کر. وہاں برزخ میں جو چیز جائے گی, جسم نہیں جائے گا, روح بھی نہیں جائے گی, وہاں جو چیز جائے گی وہ ہے قلب. دل وہاں پر جائے گا برزخ میں, وہ دل کو پاک صاف کر کے جانا ہے. اور دل کو پاک صاف کرنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو 3 سوالات ہوں گے ہمارے خبر میں, وہ 3 سوالات کی تیاری کریں گے تو ہمارا دل پاک ہوگا. دین کی پہچان بھی ہو, اللہ تعالیٰ کی بھی پہچان ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پہچان ہو. یہ پہچان لے کے جائیں گے, دل کو پاک صاف کریں گے تو ہم وہاں پر جواب دے سکیں گے. تو یہ خواب کا عالم کیا ہے؟ ہم جو برے برے خواب دیکھتے ہیں, ہم جو گندے گندے خواب دیکھتے ہیں, ڈرانے خواب دیکھتے ہیں, وہ ہمارا عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا عمل دکھا رہے ہیں. وہ برزخ میں ہمارا عمل دکھا کے بول رہے ہیں بندے تیرا عمل ہے, اب تو سدھر جا. اب نیکوکار بھی خواب دیکھتا ہے, برا شخص بھی خواب دیکھتا ہے, گناہگار شخص بھی خواب دیکھتا ہے. نیکوکار کیا خواب دیکھتا ہے؟ نیکوکار بزرگوں کی زیارت کرتا ہے, نیکوکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے. اللہ والے جو ہے نیکوکار ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بندوں کا دیدار ہوتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے, نیک نیک مسجدوں کا دیدار, بڑا نیک جگہوں کا ان کا دیدار ہوتا ہے. تو یہ نیکوکاروں کے خواب ہے. کیا ہے یہ خواب؟ یہ ان کا عمل ہے. اب جو برا ہے عمل کر رہا ہے, وہ جو خواب میں جو جنگلی جانور نظر آ رہے ہیں, کیونکہ وہاں کے جو جانور ہے, یہاں کے جو جانور ہے, یہاں کے جانور ہے, مگر وہاں کے جو جانور جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں جنگلی جانور, اولیاء اللہ فرماتے وہ ہمارا کفر پلا ہوا ہے, وہ شرک پلا ہوا ہے, وہ ہمارا نفاق پلا ہوا ہے. ہمارے اندر جو کفر, شرک, نفاق پلا ہوا ہے, وہ ہم اس کا مشاہدہ خواب میں کرتے ہیں. تو یہ برزخ کا عالم دکھا کے مولا بتا رہے ہیں کہ یہ تیرا حال ہے. تو ایک دن, یہ تو عارضی نیند ہے, میں ہمیشہ کے لیے جب بلا لوں گا پھر واپس نہیں بھیجوں. اب عارضی دے رہا ہوں, اب سدھر جا. مطلب اب جو ہے نا, اب اپنے ایمان کی تجدید کر لے, اب ایمان سیکھ لے. ایمان آنے کا ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ ایمانی کلمہ ہم سیکھیں گے, ہمارے دل کو پاک کریں گے, کیونکہ عالم برزخ میں جو چیز جانے والی ہے وہ قلب ہے, دل ہے. دل کی پاکی ہوگی تو ہم وہاں پر جواب دے سکیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو دل پاک ہوگا تو جواب دیں گے. جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے, تو ہم وہاں پر یہاں پر پریکٹس کریں گے, دل پاک صاف کریں گے, اللہ کی حاجت روائی پن کو دل میں ڈالیں گے تو ہم وہاں پر جاؤ. جب دین کی سمجھ بوجھ یہاں پر آئے گی, دین کی پہچان ہوگی, اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزاریں گے, دل کو پاک صاف اس سے کریں گے, تو ہم وہ دین کا سوال بھی وہاں پر دے سکیں گے. تو برزخ کی منزل کے لیے یہاں پر دل کا پاک ہونا ضروری ہے. تو یہ خواب کا عالم کیا ہے, اس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اچھی مثال دیتے ہیں کہ جو خواب کا عالم ہوتا ہے, برزخ کا عالم کیا ہے, خواب کا عالم بھی ہوتا ہے جو ہم روز روز خواب دیکھتے ہیں, وہ برزخ میں ہم جا رہے ہیں, مگر یہ عارضی ہوتا ہے, ہمیشہ کے لیے ہم نہیں جاتے. جو برزخ کا عالم, ہم جو نیند لیتے ہیں, نیند موت کی بہن ہے. ہم جو سوتے ہیں وہ موت ہے, مگر وہ عارضی موت, نیند موت کی بہن کہا گیا. بندہ جاتا ہے پھر واپس آ جاتا, روح رہے جسم میں ہی رہتی, مگر جو دائمی ہوتی ہے, جو موت ہوتی ہے, وہ ہمیشہ کے لیے بندہ چلے جاتا ہے. تو برزخ کا عالم کیا ہے, خواب کا عالم بھی کہتے ہیں. خواب کے عالم کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال دیتے ہیں آپ, ایک واقعہ کہتے ہیں. ایک نیک دیندار شخص تھا, بڑا نیک تھا, بڑا اللہ تعالیٰ کی بات کرتا تھا, دین کے کام کرتا تھا. کئی وقت تک اس کو بیٹی نہیں ہوئی, مطلب اولاد نہیں ہوئی. تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی وقت کے بعد ایک بیٹی سے نوازا. اب بیٹی سے بڑی محبت کرتا تھا, بیٹی سے جو نا بیٹی کو بہت چاہتا تھا اور اس کا بڑا خیال کرتا تھا. مگر کچھ سالوں کے بعد, 4-5 سال کے بعد, جب بیٹی تھوڑا بڑا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو بلا لیا, مطلب اس کا وہ بیٹی کا انتقال ہو گیا. بڑی محبت کرتا تھا بیٹی سے, اب بیٹی کا انتقال ہو گیا 4-5 سال کے بعد. اب بڑا افسوس ہوا اس کو, دیندار تھا پہلے, اتنا افسوس ہوا کہ وہ غلط صحبت میں چلا گیا, غلط دوستوں کی صحبت میں. دیندار تھا, عبادت کرتا تھا, اب جیسا ہی غلط صحبت میں چلے گیا, اب اس کی وہ جو ہے نا شراب پینا شروع کر دیا. غم میں جو ہے نا شراب پینا شروع کر دیا, غلط صحبت اختیار کر لیا.
اب وہ عبادتیں بھی اس کی دھیرے دھیرے جو ہے نا جانے لگی. اب عبادت بھی نہیں کر رہا. اب ایسا ہی چلتا رہا. وہ جو ہے نا شراب پیتا رہا. ایک دن ایسا آیا کہ جب وہ شراب پینے لگا, پیتے پیتے سو گیا, رات میں سو گیا. تو رات میں جب سو جاتا ہے تو اب رات میں خواب اسے آتا ہے. خواب کیا ہوتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اب خواب کا عالم بتا رہے ہیں آپ کہ خواب کا عالم کیا ہوتا ہے. اب وہ عالم میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک بڑا اژدھا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اب وہ اژدھا اس کے پیچھے اور یہ سامنے بھاگ رہا ہے. شخص اژدھا پیچھے سامنے بھاگتے اتنا بھاگتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جو ہے نا ایک نورانی لباس میں ایک بزرگ شخص جو ہے نا, ایک ضعیف عمر کے شخص ہے اور بڑی عمر ہے مگر کمزور ہے, ہاتھ میں ڈنڈا ہے, وہ کھڑے ہوئے. جیسا ان کے قریب یہ پہنچتا ہے, وہ شخص جو ہے نا جو نورانی لباس میں ہے, جو ضعیف ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ اژدھے سے یہ شخص کو نجات دے, مگر وہ اژدھا اتنا قوی ہوتا ہے اور یہ شخص اتنا ضعیف ہوتا ہے کہ وہ اژدھا ان پہ بھاری پڑ جاتا. مطلب اژدھا قابو میں نہیں آتا. پھر جو ہے نا اژدھا اس شخص کے پیچھے بھاگتا ہے. اب یہ جو شخص ہے ایک پہاڑ پہ جاتا ہے, پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے. اژدھا پھر پیچھے آتا ہے. اب پہاڑ کے نیچے دیکھتا ہے تو اس کی ایک بیٹی بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے, خواب میں دیکھ رہا ہے. اب جیسا ہی بیٹی کو دیکھتا ہے بچوں کے ساتھ بیٹی کی طرف جاتا ہے. اب بیٹی کے پاس جاتا ہے تو بیٹی جو ہے نا اژدھے کو دیکھ کر ہاتھ سے ڈھکلتی ہے اور اژدھے کو دور کر دیتی ہے. تو یہ پریشان ہو جاتا ہے شخص کہ ارے یہ کیا مسئلہ ہے, کیا چل رہا ہے یہاں پر, سمجھ میں نہیں آیا, بیٹی کیا کر رہی ہے یہاں پر. تو بیٹی کہتی ہے کہ بیٹی سے پوچھتا ہے وہ شخص کہ بیٹی یہ کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے. تو بیٹی کہتی ہے کہ اے میرے والد, یہ جو ہے نا اژدھا ہے یہ آپ کے برے اعمال ہے جو بڑے قوی ہو گئے تھے, اور یہ جو نورانی لباس میں جو شخص تھے وہ نیک اعمال تھے مگر وہ کمزور پڑ گئے تھے. برے اعمال جو ہے نا نیک اعمال پر بھاری پڑ گئے, اس لیے وہ نیک اعمال جو ہے نا وہ برے اعمال کو جو ہے نا دور نہیں کر پا رہے تھے. تو میں آپ کی بیٹی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے انتقال کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ جس کی بیٹی کو انتقال کرتے ہیں, مطلب جس کسی کی بھی بیٹی کا انتقال ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے تھے. مطلب جس کی بھی بیٹی جو ہے نا وفات پاتی, بیٹی ہوتی ہے وفات پاتی, تو اللہ تعالیٰ والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیتی ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے ذریعے آپ کو یہ جو نا یہ نجات دی. مطلب وہ بتانا چاہ رہی ہے کہ آپ کی بیٹی ہے, آپ کے برے اعمال زیادہ ہے, میں انتقال کر گئی مگر آپ یہ برے اعمال میں پڑ گئے تھے, آپ نے عبادت چھوڑ دی, آپ نے نمازیں چھوڑ دی, میری محبت میں میرے غم میں آپ نے ہر چیز چھوڑ دی, اللہ سے دوری اختیار کر دی. تو اسی کا یہ نتیجہ یہ آپ کا اژدھا آپ کے پیچھے پڑے ہوا ہے, اور آپ کے اعمال جو نیک تھے بڑے کمزور پڑ گئے تھے, بڑے ضعیف ہو گئے تھے. تو بات کیا ہے اس میں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خواب کا عالم ہے. خواب کا عالم مطلب کیا ہوتا ہے, ہم جو عمل دیکھتے ہیں اس کی حقیقت بتا رہے ہیں, ہم اپنی حقیقت کو اس میں دیکھتے ہیں, ہمارے عمل کی حقیقت کو اس میں دیکھتے ہیں. ہم برا خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمارا عمل ہی ہے, برا عمل ہی ہے. ہم اچھا خواب دیکھ رہے ہیں تو ہمارا اچھا عمل ہے. تو برا اس نے اژدھا دیکھا, تو اژدھا کیا تھے, اس کے برے اعمال تھے. تو اس کی زندگی, اب اس نے کیا کیا, یہ خواب سے جیسا ہی اٹھا اپنی زندگی کو تبدیل کیا, اور پھر جو ہے نا پرانی زندگی سا دیندار شخص کی طرح گزارتا تھا, اس زندگی میں گزارنے لگا. تو یہ خواب کا عالم برزخ کا عالم ہے, ہمیں وہاں جانا ہے, ہر ایک کو جانا ہے. تو اس کی پریکٹس کرنا ہے. وہاں جانے کے لیے جو وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اس کی ہمیں پریکٹس کرنا ہے. وہ مطلب وہ چیز لینا ہے ہمیں وہاں جانے کے لیے. اور وہ وہاں پہ جانے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ایمان. ایمان حاصل کرنا, یہ عالم شہادت میں ایمان حاصل کریں گے تو برزخ میں ہماری پل جو موت ہے وہ بھی آسان ہوگی, برزخ بھی آسان ہوگی. اگر ہم ایمان حاصل نہیں کریں گے تو ہماری موت بھی مشکل ہوگی, تکلیف میں گزرے گی, اور برزخ میں تو تکلیفیں ہوں گے ہی ہوں. کیونکہ خبر کی منزل جس کی کامیاب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کی آخرت کے تمام منزلیں کامیاب. تو ہمیں آخرت کے تمام منزلوں میں کامیابی چاہیے, تو پہلی منزل کو کامیاب کرنا. اور پہلی منزل کیا ہے, خبر ہے. خبر کے جو سوالات ہیں, تین کو سمجھنے کے لیے دین کی سمجھ بوجھ چاہیے, اللہ دین کی پہچان چاہیے, اللہ کی پہچان چاہیے, اللہ کے رسول کی پہچان چاہیے. ہم جب کلمے کی تصدیق دل میں بٹھا لیں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیں گے, تو ہمارا جو ہے نا ایمان میں اضافہ ہوگا, ایمان دل میں داخل ہوگا, اور ہماری برزخ کامیاب ہوگی. کلمہ امپورٹنٹ ہے,
تمام انبیاء علیہ السلام یہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام یہ کلمہ سکھا کے گئے اپنی امت کو، تو ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے. اگر ہم سیکھیں گے تو ہماری جو ہے نا ایمان میں اضافہ، ایمان آئے گا پہلے، پھر ایمان کی تجدید اس سے کریں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. تو ایمان کی تجدید سے پہلے ہمیں ایمان لانا ہے. ہم کیا ہے آٹومیٹکلی سمجھ رہے ہیں، پیدا ہو گئے تو سمجھ رہے ہیں گھر میں مسلمان گھر میں ہم ایمان والے سمجھ رہے ہیں. ہمیں ایمان لانا ہے، ایمان کو سیکھنا پڑتا، ایمان کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا، ایمان کے لیے اولیاء اللہ کے وارثین کی صحبت ضروری ہے. ایمان حاصل کرنا ہے، اور تمام کے تمام جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے نصرتوں کا وہ ایمان والوں کے کیے. تو ایمان بیسک ریکوائرمنٹ ہے آخرت کی منزلوں میں کامیابی کے لیے. ہم گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان کے تو ہم سمجھ رہے ہیں بڑے ایمان والے ہیں، مگر ہماری حرکتیں جو ہے نا کفار مشرکین کی حرکتیں، تو وہ کیوں ہے؟ مطلب ہمارے دل میں ایمان نہیں. تو ایمان سیکھنا ہے، اور ایمان سیکھنے کا ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا فیضان ہے کہ ہم کلمے میں لا کو سمجھ رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے. اولیاء اللہ بہتر بتاتے ہیں، ہم تو بول کے اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اپنی فہم کو ہم بڑھا رہے ہیں، مگر اولیاء اللہ تو اور اچھا بتاتے ہیں. ہم لا کو سمجھ رہے ہیں، لا سے کیا انکار ہو رہا ہے؟ مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار ہو رہا ہے. ہم مخلوق کو سمجھ رہے ہیں، مخلوق کے رہنے کی جگہ کو عالم کہتے ہیں. عالم میں شہادت کی مخلوق دیکھی ہم نے، آج عالم برزخ کو دیکھ رہے ہیں. عالم برزخ میں کیا ہے؟ مخلوق، انسان ہے، حیوان ہے، نباتات ہے، جمادات. تو جو خواب میں ہم جو جنگلی جانور دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا جو پلا ہوا کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. ہم اپنے جو اعمال ہے، اپنی جو حقیقت ہے ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں. نیک اعمال کر رہے ہیں تو نیک چیزیں دیکھتے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں تو برا ہی دکھے گا. تو ہمیں کیا ہے؟ سدھرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو پلٹنا ہے. زندگی کو پلٹنے کے لیے، زندگی کو آخرت کی اور دنیا کی کامیابی بنانے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج قوم کے پاس ہے ہی نہیں. جو اولیاء اللہ اپنی پوری زندگی لگا دی ہے سمجھانے کے لیے. جہاں بھی گئے اس کا پیغام دیے لا الہ الا اللہ، انبیاء علیہ السلام کی سنت کا پیغام دیے. ہر جگہ جہاں بھی گئے لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے کہ لا الہ، یہ دعوت ہی کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، اس میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، دعوت دے رہے ہیں. اب یہ دعوت کو لیں گے، دل میں تصدیق کریں گے تو ہم جو ہے نا خبر میں سوالات میں جواب دے سکیں گے. لا الہ الا اللہ بھی سمجھنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھنا ہے، دین کی پہچان حاصل کرنا ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا ہے. یہ بڑا اہم ہے. تو یہ برزخ میں جانے سے پہلے چلے ہم اپنی تیاری کرنا. یہ تیاری کرنے کے لیے علم دین ضروری ہے. ہم علم دین سمجھ رہے ہیں، ہمیں یہ مولویوں کا کام ہے، بس ایک محلے میں ایک آدھ جو نا فرض کر لے، ایک آدھ جو نا شخص کر لے تو یہ کافی ہو جائے گا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. وہ علم جس سے ہمارا باطن سدھرے، وہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے. یہ فرض عین ہے، ہر ایک کو حاصل کرنا ہے. فرض عین مطلب سب کو حاصل کرنا ہے. محلے میں مرد عورت جو بھی بالغ ہو سب کو حاصل کرنا ہے. خود ہم سیکھیں گے تو ہماری اولاد کو سکھائیں گے، اور نہ ہم شکایت کرتے رہیں گے زندگی پر ہماری اولاد نافرمان نکلی. نہ ہم خود سیکھیں گے تو ہماری اولاد بھی ہم سے سیکھے گی. ایمان کو سیکھنا پڑتا. بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم جو ہے نا ایمان والے سمجھ رہے ہیں. ایمان کو سیکھنا پڑتا. یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا جو فیضان ہے وہ پہلے اولیاء اللہ کو ملا. اولیاء اللہ وارث نہیں ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اولیاء اللہ جو ہے نا یہ جو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے علم کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کی اہمیت بتاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سمجھنا ضروری ہے. یہ اس میں تمام مخلوق کا علم ہے، اس میں خالق کا بھی علم ہے، اس میں مخلوق کا بھی علم ہے، خالق کا بھی علم ہے. اس میں جو نا مخلوق کی حاجت روائی پن کو نکالنا ہے لا سے، یہ سمجھاتے ہیں. تو ہمیں سمجھنا ہے لا سے. تو برزخ میں جانے سے پہلے ہمیں نہیں معلوم کب جاتے برزخ، کیونکہ پردے کا عالم ہے. پردہ کیا ہے؟ وہ موت کا پردہ ہے. موت آتے ہی وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور ہم امیڈیٹ جو ہے نا برزخ میں پہنچ جاتے ہیں. تو برزخ میں پہنچنے سے پہلے شہادت میں، عالم شہادت میں ہمیں تو یہاں ہم رہ کے وہ تیاری کر لے. خبر کا جو سوال ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مردے کو خبر میں، عام مردے کو بھی، عام مردے کی بات چل رہی ہے، مردے کو جب خبر میں دفن کیا جاتا ہے، حدیث شریف ہے، جب مردے کو خبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ جو مردہ ہوتا ہے جب تدفین اس کی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں، جب رشتہ دار لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کی جانے کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. وہ اپنے رشتہ داروں کی جوتوں کی آہٹ سن رہا، جو جوتوں کی آوازیں آ رہی ہیں وہ آوازوں کو وہ سنتا ہے. تو جب سنتا ہے
ہم تو کہتے ہیں کہ خبر مردے سنتے نہیں، عام مردے کی بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بندہ جو ہے نا جانے والے کی جوتے کی آہٹ سنتا ہے، آواز سنتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خبر میں جو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر جب آتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، کیسا آتے ہیں وہ خبر میں؟ دانتوں سے خبر کو چھیڑتے ہوئے آتے ہیں. اور جب آتے ہیں، اس حدیث میں جو ہے نا مفہوم ہے حدیث کا، اس حدیث میں صرف ایک سوال کی بات ہے. دوسرے حدیث بھی ہے جہاں پر خبر کے 3 سوالات کے بات کی گئی، اور یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا پوچھا گیا بتا تیرا من نبیوں کا سوال ہے. تو فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں، بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو اب جو نیکوکار شخص ہوگا، اب وہ جب سوال اس کو کیا جائے گا بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کرتا تھا، اب وہ نیکوکار شخص کہے گا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر پوچھا جائے گا بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے. اب وہ نیکوکار ایمان والا ہوگا، ایمان دل میں تصدیق کرے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تصدیق ہو جائے گی، رسالت کی پہچان ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ جواب کیا دے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. وہ جواب دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے گا. پھر فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے تو یہی جواب دے گا. دیکھو فرشتوں کو بھی پتا ہے یہ کیا جواب دینے والا ہے، فرشتوں کو پتا ہے کہ یہ کیا جواب دینے والا ہے. پھر فرشتے جو ہے نا اس کو جو ہے نا دوزخ کی کھڑکی کھول کے دکھائیں گے. نیکوکار شخص کو پہلے دوزخ کی کھڑکی کھول کے دکھائیں گے، یہ دوزخ کی کھڑکی کھول کے بتائیں گے اگر تو نے معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہ کیا ہوتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں ڈال دیتے. پھر اس کے بعد اس کو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھلی کی کھلی رہی ہے. ایمان والا نیکوکار شخص کی حدیث میں بات آئی. ایک ہی سوال یہاں پر پوچھا گیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا. پھر وہ شخص کہتا ہے فرشتوں سے کہ کیا میں میرے گھر والوں کو بتا کر ہوں؟ اب جنت کی کھڑکی کھل گئی، خوش ہے، تو یہ کہہ رہا ہے فرشتوں سے میں میرے گھر والوں کو بتا کر ہوں، کتنا خوش ہے. اب فرشتے کہتے ہیں نہیں تو سو جا، نئی نویلی دلہن کی طرح تو سو جا. تو نیکوکار ایمان والا جب ایمان حاصل کر لے گا تو اس کی جو برزخ کی زندگی وہ آسان ہوگی. ہمیں اگر چاہیے کہ برزخ کی زندگی آسان ہونا ہے، سکون میں ہمیں گزرنا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی تمام مخلوق کی حاجت روائی پن دل سے نکال لیں گے، اللہ کی حاجت روائی پن کو دل میں تصدیق کر لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تصدیق کر لیں گے، ہم جان لیں گے، پہچان لیں گے، تو ہماری جو منزل ہے خبر کی وہ آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. مگر حاصل کرنا ہے. اب اسی طرح سے منافق کو جب پوچھا جائے گا خبر میں، مشرکین منافقین کو جب پوچھا جائے گا بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو جو منافق ہوگا میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، ایسا کہے گا. جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا. فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے تو یہی جواب دے گا. اب اس شخص کے لیے جو ہے نا جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا کیونکہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنے کی، معرفت حاصل نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے اس جنت سے محروم کر دیا. اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہیں کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کی. پھر وہ جنت کی کھڑکی بند کر کے دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو جو ہے نا وہ کھڑکی کھلی کی کھلی رہی. کون ہے یہ؟ منافقین مشرکین. یہ شخص ہے ایمان جن کے دل میں نہیں ہے وہ شخص ہے. اور جو فرشتے ان کو جواب نہیں دینے پر گڑ سے ایسا ماریں گے کہ وہ اتنا چلائے گا کہ انسان اور جنات کے علاوہ جو قریب کے جانور ہے اس کی آواز کو سن سکیں. تو اتنا ماریں گے اس کو، اتنا گڑ سے اس کی تکلیف ہوگی. اب یہ تکلیف کیوں ہوگی؟ علم دین حاصل نہیں کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل نہیں کرے، عقیدے کو درست نہیں کیا، ہمارے ادب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کیا. یہ جب ہم درست نہیں کریں گے تو ہماری خبر کی منزل ناکام. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خبر کی منزل میں کامیاب تو آخرت کی تمام منزل میں کامیاب. اب جو ایمان حاصل نہیں کرا، جس کے اندر دل میں نفاق ہے، تو جس کی خبر کی منزل ناکامیاب، جو خبر کی منزل میں فیل ہوگا آخرت کے تمام منزل میں فیل ہوگا. تو خبر کی منزل امپورٹنٹ ہے، برزخ امپورٹنٹ ہے، وہاں ہمیں جانا ہے، وہاں کی پہچان حاصل کرنا ہے. مطلب ہمیں وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ ہم جو ہے نا ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو ہم پتا کرتے ہیں وہاں پر کیا کیا رولس ہے، وہاں کی کیا ریگولیشنس ہے، وہاں کے لاس کیا ہے، ہم پتا کرتے ہیں. انڈیا کا بندہ ہے، اسے آسٹریلیا جانا تو وہ پتا کرتا ہے کہ وہاں پر کیا رولس ہے،
وہاں کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، وہاں کے رولز کچھ میں انڈیا میں تو نہیں توڑتا ہوں، مطلب وہاں کے کچھ رولز الگ ہو سکتے ہیں، انڈیا میں جو رولز میں جو فائدے ہیں وہاں پر نقصان ہو سکتے ہیں، ہر کنٹری کا اپنا اپنا لا ہوتا ہے، تو وہ بندہ معلوم کرتا ہے، اس پہ محنت کرتا ہے، اس پہ ریسرچ کرتا ہے. تو یہ تو دنیا میں عارضی زندگی میں بندہ معلوم کر رہا ہے، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جا رہا ہے. تو اب یہ ہمیشہ کے لیے جب موت کے لیے برزخ میں ہمیں جانا ہے، ہم معلوم نہیں کر رہے کہ وہاں پر کیا ہونے والا ہے، وہاں کی زندگی کیا ہے، کہ وہاں پر کیا سوالات ہوں گے، وہاں کی زندگی کیا ہے، وہاں پر کیا کرنے سے فائدہ ہوگا، کیا نہیں کرنے سے نقصان ہوگا، یہ ہم معلوم نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم دنیا کی محبت میں لگے. تو دنیا کی محبت سے ہم جب نکلیں گے، علم دین حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی محبت حاصل کریں گے، دل سے جو ہے نا یہ گندگی کو، مخلوق کی حاضر روائی پن کو نکالیں گے. کلمے کو سمجھنا ہے، کلمے سے لا سے مخلوق کی حاضر روائی پن کو دل سے نکالنا ہے. یہ نکالیں گے تو لا الہ الا اللہ سے اللہ تعالیٰ کی حاضر روائی پن کی تصدیق ہوگی. یہ جب تصدیق ہوگی تو ہم سوالات کے جوابات دے سکیں گے. تو یہ تیاری ہمیں کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، ہم سب کو کرنا ہے. کریں گے تو ہماری زندگی کامیاب، ورنہ ہمارا جو آنے کا مقصد ہے وہ آنا بیکار ہے. اللہ تعالیٰ کچھ مقصد سے بھیجے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم نے کسی بھی چیز کو ابس نہیں پیدا کیا. ہر چیز کا جو آنے کا مقصد ہے، یہاں پر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ مقصد سے پیدا کیا. تو ہمیں انسان ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. ہمارا بھی آنے کا جو مقصد ہے یہاں پر کچھ مقصد سے آئے. یہ مقصد کو حاصل کریں گے تو مقصد کو کیا کامیاب کریں گے تو ہماری آخرت کی تمام منزل کامیاب. حدیث شریف میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص دنیا سے رخصت نہیں ہوگا جب تک وہ اپنا مقام اور ٹھکانہ نہ دیکھ لے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں جب تک ہم اپنا مقام، اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے تو ہم یہاں سے رخصت نہیں ہوں گے. مطلب اگر جو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں کرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل نہیں کرا، دین کی پہچان حاصل نہیں کرے گا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. تو ہر ایک کو جو ہے نا یہاں پر ٹھکانہ دیکھ کے جانا ہے. ٹھکانہ کیا ہے، مقام کیا ہے، ہر ایک نے جانے سے پہلے دیکھ لے گا کہ یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. تو وہ دیکھنا اگر صحیح کرنا ہے، ہمیں صحیح چیز دیکھنا ہے، ہمارے فائدے والی چیز دیکھنا ہے، تو ہم دین کی پہچان حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کریں. اس میں ہمارا خود کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کریں گے تو ہمارا خود فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی چاہتا ہے، ہمیں بار بار اس لیے موقع دے رہا ہے، زندگی سانس بار بار اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندے اب تو سدھر جا. بندہ چاہتا ہے بندہ اپنی برزخ کی کامیابی زندگی کر لے، آخرت کی تمام منزل کامیاب کر لے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی اور سے کوشش کرے. بندہ جب کوشش ہم کریں گے اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں. ہم کوشش نہیں کرنا چاہ رہے، ہم سمجھ رہے ہم جو ہے نا ہم حشر میں کامیاب، ہم حشر کی تیاری کر رہے ہیں. تیاری جو کرنا ہے پہلے خبر کی کرنا ہے. خبر کی تیاری صحیح ہوگی تو آخر کی تمام منزل، حشر بھی آسان ہوگی، حساب کتاب بھی آسان ہوگا. ہماری اکثریت کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہو گئی کہ آخرت کی جو منزل ہے، اصل ہم یہ مس انڈرسٹینڈنگ، یہ مس کانسیپشن بیٹھ گیا ہے کہ حساب کتاب کا دین ہے. بھائی نماز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا، روزہ کا، زکوٰۃ کے بارے میں ہوگا. ارے نماز، زکوٰۃ، روزہ وہ تو حشر کے دن ہے، وہ تو قیامت کے دن ہے. مگر اب جاتے جو سوال ہو رہا اس کا ٹیسٹ کرنا ہے، وہ کون کرتے؟ مطلب وہ جو ٹیسٹ ہے، وہ جو 3 سوالات کا جو امتحان ہے، اس کی تو کوئی بات نہیں کر رہا، اولیاء اللہ ہی اس کی بات کر رہے. تو یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے، ہم وہ سمجھ رہے ہیں. دین کی سمجھ میں اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے. ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمیں بھلائی عطا فرما. اللہ دنیا بھلائی ہے، دین کی سمجھ میں اللہ تعالیٰ کے پاس. ہم دنیا کی دولت کی بھلائی سمجھ رہے ہیں، ہم پراپرٹی کو بھلائی سمجھ رہی ہے، ہماری غلط فہمی ہے. اصل جو بھلائی ہے دین کی سمجھ بوجھ، دین کی دولت اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی. دین کی دولت جس کے پاس، کسی کے پاس آ جاتی وہ ہر جگہ ہمیشہ جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے. تو یہ دین کی دولت ہمیں لینا ہے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کے رسول کی پہچان حاصل کرنا ہے. تو قیامت کے دن جو ہو تو ہوگا ہی ہوگا حساب کتاب. مگر پہلے منزل جو تیاری کرانا ہے ہمیں، خبر کی تیاری کرانا ہے. اور یہ لوگ اس چیز سے دھوکے میں غافل ہے، غفلت میں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا مرتے جو ہے ہمیں جو جائیں گے تو خبر میں تو جائیں گے، اب ہمیں نماز کا حساب دینا ہے. تو نماز کی کوئی مہم چلا رہا، کوئی جو ہے نا روزہ، کوئی جو ہے نا زکات، کوئی جو ہے نا چیریٹی. یہ اپنے حساب سے ہم دین بنا لیے، ایک ایک چیز کو پکڑ کے کیا کر رہے ہیں، یہی دین سمجھ رہے ہیں. دین جو اصل دراصل ہے یہ اولیاء اللہ کے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں
ان سے ہمیں ملتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایگزیکٹ جو دین ملا وہ اولیاء اللہ کو ملا. تو اولیاء اللہ فہم دیتے ہیں، اور یہ فہم آئے گی تو ہم خبر کی منزل کامیاب کریں گے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ بتاتے کہ یہ جو ہے نا خبر کی منزل میں تمہیں جانا ہے، پہلی منزل خبر ہے، پہلے اس کی تیاری کرنا ہے. جب اس کی تیاری صحیح ہو جائے گی آٹومیٹکلی اس کی آگے کی بھی تیاری ہو جائے گی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا، جس کی آخرت کی پہلی منزل یعنی خبر کی منزل کامیاب ہو گئی، آخرت کی تمام منزل کامیاب. تو کیوں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پہلی منزل کو صحیح کرنا ہے ہمیں. ہم پہلی منزل کو جب صحیح کریں گے تو آخرت کی تمام منزل آسان ہوگی. ہم پہلی منزل میں فیل، ہم جو 10th پاس نہیں کرے، ہم چاہ رہے ہیں کہ انٹر میں جو ہے ایڈمیشن مل جائے. کہاں سے ہوگا؟ 10th پاس ہوگا تو انٹر کے لیے کوالیفائی ہو گئے، ہم یا انٹر کے لیے ایڈمٹ ہو گئے. ہم ڈائریکٹ 10 سے جو ہے نا 10 نہیں پڑھے، ہم جائے انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے یہ بھی رسول ہے اللہ تعالیٰ، یہ پہلے ایمانی سوالات ہوں گے، ایمانی سوالات ہوں گے تو ہم آخرات میں آگے اعمال کے سوالات میں آسانی ہوگی. ایمان سیکھنا ہے ہمیں، ایمان ضروری ہے. ایمان کے بغیر کوئی چارہ نہیں. ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس اہم ہے. بار بار ہمیں پچھلے لیکچرز میں بھی یہی بات آ رہی ہے، الگ الگ طریقوں سے ایک بات آ رہی ہے. ایمان اللہ دین میں دو اہم چیزیں ہیں، ایمان اور اعمال صالح. ایمان مقدم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، مطلب ہائیسٹ پریورٹی ایمان ہے. اتنی ہائیسٹ پریورٹی اگر یہ نہ رہا تو کتنے بھی اعمال بندے کے ہو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. تو ایمان بڑا اہم ہے. ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 153 to 157. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب اور صبر سے نماز سے مدد لیو، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ بول. اور اللہ جو فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ میری راہ میں مارے جائے، جو لوگ میری راہ میں شہید کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو. اب آج کل ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں مر گیا، انہیں مر گیا، انہیں اپنی زبان درازی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو میری راہ میں مارے گا وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے. مطلب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں زندہ میری اللہ تعالیٰ جب زندہ رکھے تو ہم کون بولنے والے مردہ؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں بھی موت آتی ہے، مگر وہ موت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کیا کیا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی روح کو واپس لوٹائے تھے. نیکوکار بندے، اب گناہگار ہیں ہماری طرح تو اللہ تعالیٰ گناہگار کی روح کو نہیں لوٹا. نیکوکار ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت زندگی گزارا ہے، اللہ کی مرضی کے تحت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرا، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرا، تو اللہ تعالیٰ ویسے نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ روح لوٹا دیتے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو میری راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے مگر تم اس بات کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میری راستے میں جو مر گئے، انتقال کر گئے، شہید ہوئے، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، میرے پاس زندہ ہے وہ. اور تم کو اس بات کا جو ہے نا علم نہیں ہے، بولے اللہ تعالیٰ وہ زندہ ہے مگر تم اس بات کو نہیں جانتے. تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے، تم جو بولے وہ بک دے رہے. میں زندہ رکھا ان لوگوں کو تو وہ زندہ ہے میرے پاس، کیونکہ میں قدرت والا ہوں. میں جس کو چاہے زندہ کرتا ہوں، جس کو چاہے مارتا ہوں. ابھی حدیث ہم نے دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا فرمائی؟ اللہ تیرے نام سے جیتا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں. تو زندگی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، موت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے میرے نام میں جو مارے گئے، یعنی میرے راستے میں جو جہاد کرے، میرے راستے میں مجھے راضی کرنے کے لیے جو زندگی گزارے، میرے پاس وہ زندہ ہے، میں زندہ رکھا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، میری ذمہ داری ہے. تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے، بولے اللہ تعالیٰ. اور یقیناً ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں سے، پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے اے حبیب، جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ صبر کرنے والوں پر، ایمان والوں پر، شکایت نہیں کرنے والوں پر. زبان سے بھی شکایت نہیں، دل سے بھی شکایت نہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے. مطلب مولا کا ہے، ہر چیز مولا کا ہے. یہ مولا کی ملک ہے، مولا کے حوالے کر دیتے، یہ مولا کے حوالے کرتے ہیں، مولا کا ہے، مولا کے پاس جانا ہے ہمیں، مولا کی طرف سے آئے اور جانا تو ہمیں ہے ہی ہے.
تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری سنائیے ہے حبیب، کہ ان کو خوشخبری کیا سنائے کہ کون ہے یہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، اور ان پر مصیبت آتی تو کہتی ہے ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے، ہم اللہ کے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ صبر کرنے والے نیک بندے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایت اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پہ۔ تو سیدھے راستے پہ کون ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ خوشخبری جس کو سنا رہے ہیں صبر کرنے والا، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنے والے ہیں، جو ہے نا شکایت نہیں کرنے والے ہیں، زبان سے بھی فرمانبردار، جسم سے بھی فرمانبردار، روح سے بھی فرمانبردار۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہے ہیں ان کے پروردگار کی عنایت ہے ان پر، رحمت ہے ان پر، اور یہ سچے راستے پہ ہے۔ تو یہ سچے راستے پہ تو یہ نیکوکار بندے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک جو ہے نا ایک اللہ والے تھے، ان کا جو ہے نا بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ اب جب ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو جو ہے نا تدفین کے لیے جو ہے نا وقت تھا ابھی، تو آپ جو ہے نا جو اللہ والے تھے دین کی باتیں کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ جب دین کی باتیں کی تو کافی وقت گزرا جب دین کی باتیں، دین کی سمجھ بوجھ کی باتیں کر رہے تھے، تو وہ ایک شخص اس میں جو اٹھا آگے کہا کیا حضرت نماز جنازہ کا وقت ہو رہا ہے، تدفین کا وقت ہو رہا ہے، اور جو ہے آپ باتوں میں لگ گئے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آپ بس باتوں میں لگے ہوئے۔ اب وہ حضرت جو ہے نا ہاں ارے ٹھیک ہے بول کے اٹھے، نماز پڑھے، پھر تدفین ہوئی۔ اب تدفین میں جب گئے، قبرستان جب گئے، خبر میں آپ خود اترے، حضرت جو بزرگ تھے اتر کے جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں جو ہے ڈنڈا تھا، اب نیچے اترے، اوپر دیکھا وہ شخص کدھر ہے جس نے کہا تھا کہ حضرت جو ہے نا نماز کا وقت ہو رہا ہے، تدفین کا وقت ہو رہا ہے، جنازے کی نماز پڑھانا ہے۔ تو وہ شخص کو جو ہے نا آپ نے ڈنڈا دے دیا۔ اب سب تدفین ہو گئی، اب آپ باہر نکلے، باہر نکل کے وہ شخص کو دیکھا جس کو آپ نے ڈنڈا دیا تھا، وہ بزرگ شخص نے ڈنڈا جو دیا تھا، جو بھی آپ کی لکڑی تھی، لکڑی پوچھی اس کو، لکڑی لی۔ تو جب لکڑی لی اس شخص سے، آپ نے پوچھا کہ اے شخص مجھے یہ تو بتاؤ یہ لکڑی تمہیں دینے میں مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا؟ تو کیا حضرت مجھے کیوں تکلیف ہوگی؟ آپ کی چیز آپ کو دینے میں مجھے کیا تکلیف؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ شخص فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میرا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بجھا لیا، تو مجھے کیا تکلیف؟ مطلب وہ سمجھا رہے ہیں کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب ہم اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے اس کا، مالک کی مرضی جب چاہے دے، جب چاہے لے لے۔ تو یہ ہم اپنی سمجھ کے بیٹھ رہے ہیں، اس لیے گناہوں میں لگے۔ وہ نصیحت دے دی، وہ بزرگ نے نصیحت دے دی کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ملک تھی اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گی، میں بھی اللہ تعالیٰ کی ملک کو مجھے بھی جانا ہے۔ جس طرح تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی یہ جو ہے نا ڈنڈا دینے میں، مجھے میری چیز مجھے واپس دینے میں مجھے کوئی تکلیف، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اسی طرح سے وہ جو میرا بیٹا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، تو مجھے کیوں تکلیف ہوئی؟ سمجھنے کے لیے حدیث شریف میں آیا کہ جو جس شخص کی روح نکل جاتی ہے اور جو میت ہوتی ہے تو کچھ نشانیاں بتائی کہ اس پر کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہوتی ہے، کہ جس میت پر جو روح نکل جاتی ہے اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آئے تو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس پر۔ بھائی پیشانی پر پسینہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، تین باتیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہے حدیث میں بتائی گئی۔ اگر پیشانی سے پسینہ آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آنکھ سے آنسو آئے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس اگر میت کو، اور ہونٹ اگر خشک ہو جائے یعنی ڈرائی ہو جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو تین رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پیشانی سے پسینہ نکلے اگر میت کے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آنکھ سے آنسو نکلے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کے لیے، اور ہونٹ اگر خشک ہو جائے، خشکی آ جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیوں ہے ان پر؟ یہ ایمان حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی گزارے، اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزارے، لا الہ الا اللہ بھی سمجھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھے۔ تو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں جانا ہے، برزخ میں جانا ہے، برزخ کا عالم ہے، موت کا مزہ ہر ایک کو چکنا، تو اس کی تیاری کرو۔ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خبر کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تم خبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو ہمیں
آخرت کی یاد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم خبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مردوں کو غسل دیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے. مردوں کو غسل دینا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ نصیحت ہے تمہارے لیے، کیونکہ مردے میں کیا ہے، روح، بغیر روح کا جسم ہوتا ہے. تو یہ نصیحت ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے انسان کے لیے کہ مجھے بھی اس طرح جانا ہے، میرے اندر سے بھی روح نکلے گی، جو روح سارے جسم میں وہ نکلے گی، اور میں بھی یہ دنیا چھوڑ کر، یہ شہادت، عالم شہادت چھوڑ کر عالم برزخ میں جاؤں گا. تو یہ نصیحت لے گا بندہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنازہ پڑھا کرو شاید تم غمگین ہو جاؤ. اور جو شخص غمگین ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے. مطلب جو نماز جنازہ پڑھتا ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے. غم کس بات کا ہے؟ غم اس بات کا ہے کہ اپنے گناہوں پہ غمگین ہے بندہ، کہ مجھے بھی ان گناہ، اگر مجھے بھی موت آ جائے ان گناہوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں تو میرا تو کچھ بھی نہیں بنے گا. یہ غم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بندہ، جو غمگین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں بندہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حکم کیا دیا، مردوں کو غسل دیا کرو تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو. اور نماز جنازہ پڑھو شاید تم غمگین ہو جاؤ. اور جو غمگین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہمیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، عاجزی کرنا ہے، انکساری کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا ہے. ہم مخلوق کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، ہم مخلوق کے سامنے انکساری کر رہے ہیں. ہم یہ جو انکساری، یہ مخلوق کے سامنے جو ہم کر رہے ہیں، عاجزی جو کر رہے ہیں، ہم اس کا رخ، ہم اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا، عبادت میں، نماز میں، ہمارے عمل میں، کہ مولا میں تو حاجت مند ہوں، مولا محتاج ہوں، فقیر ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے مولا. حقیقت کو مولا کے سامنے پیش کرنا ہے. جب ہم حقیقت کو مولا کے سامنے پیش کریں گے، مولا میری تو حقیقت یہ ہے، پھر بھی میں تیری امانت کو لیا اور گناہوں کے گناہ کیا، مالک تو ہے مولا، مگر میں اپنی مرضی سے کرا مولا، غلطی ہو گئی. نماز میں جب بندہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ بولے بندے جا میں نے تجھے معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بندہ جب حقیقت پیش کرتا ہے نا، تو یہ حقیقت کو پیش کرنے کے لیے بندے کو مخلوق کی پہچان ضروری ہے. ہم مخلوق سے لاز کے جو انکار ہو رہا ہے مخلوق کی الوہیت پن کا، مخلوق کو پہچان رہے ہیں، عالم شہادت کی مخلوق کو پہچان رہے ہیں، عالم برزخ کی مخلوق کو پہچان رہے ہیں. اب عالم ارواح بھی دیکھیں گے، بھلے عالم برزخ میں جو ہے پہچان رہے کہ عالم برزخ کی مخلوق انسان، حیوان، نباتات، جمادات، اور یہاں پر صورت شکل ہوتی ہے، رنگ روپ ہوتا ہے، وزن اندازہ اور ٹوٹنا پھوٹنا یہاں پر پایا نہیں جاتا ہے. مطلب یہاں پر ویٹ نہیں کر سکتے، تول نہیں سکتے، اور ٹوٹنا پھوٹنا. تو یہ عالم برزخ کی مخلوق کو پہچان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان ہے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 185. ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ ایک نہ ایک دن چکھنا ہے. اور قیامت کے دن تم سب کو پورا بدلہ دیا جائے گا. تو اس دن جو شخص دوزخ سے دور رکھا جایا گیا وہ جنت میں داخل کیا گیا اور وہ کامیاب ہوا. اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے پاس لے کے جا رہے ہیں کہ قیامت کے دن تم سب کو پورا بدلہ دیا جائے گا. ایمان والا ہوگا، نیک عمل کرے گا تو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اگر برے عمل کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. ہر ایک کو جو ہے نا بدلہ دیا جائے گا، جزا بھی دی جائے گی اور بدلہ بھی دیا جائے گا. تو اس دن جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا. کامیاب کون ہے؟ دوزخ سے نکل کے جو نا دوزخ سے دور ہو کے جنت میں جو داخل کرے اللہ تعالیٰ وہ کامیاب ہوا. تو موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا سودا ہے. ہم دھوکے میں پڑے ہوئے، ہم سمجھ رہے دنیا سے ہم بڑھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے، ہمیں اس زندگی سے نہیں جانا ہے. اچھے بڑے بادشاہ آئے دنیا سے جو ہے نا یہاں سے نکل گئے. وہ لوگ سمجھے کہ اب ہماری حکومت تو سالہ سال رہے گی، ہزاروں سال ہم یہاں پر حکومت کریں. تاریخ گواہ آج تک بھی جتنے بادشاہ آئے ہر ایک نے موت کا مزہ چکھا. کوئی ایسا نہیں ہے جس نے موت کی ہاں کوئی 100 سال جیا ہوگا مگر اس کو موت تو آئی، 200 سال جیا ہوگا موت تو آئی، 150 سال 300 سال جو بھی جیا مگر موت تو آئی نا اس کو. تو موت آنی ہے، برزخ میں جانا ہے. تو برزخ میں تیاری کیا ہے؟ دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، دین کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان. یہ برزخ کی تیاری ہے، دل کی پاکی برزخ کی تیاری ہے. پاکی کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیاری ہے اس کی. قرآن سے آگے بڑھاتے ہیں. سورہ طہ آیت نمبر 49 to 56. سورہ طہ آیت نمبر
49 to 56. جب وہ فرعون کے پاس گئے تو اس نے کہا اے موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں. جب وہ فرعون کے پاس گئے اس نے کہا اے موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے. فرعون سوال کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے تمہارا پروردگار کون ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی. موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا پروردگار ہمارا پروردگار کون ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی. مخلوق کی پہچان ہم دیکھ رہے ہیں عالم شہادت کی مخلوق عالم برزخ کی مخلوق کیا ہے ٹکاؤ صورت شکل ہوتی ہے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کیا دلیل دے رہے ہیں میرا پروردگار ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت اور شکل بخشی. اللہ تعالیٰ ایسا پالنے والا ہے ہر ایک کو صورت شکل دی. تو اللہ تعالیٰ صورت شکل سے پاک ہے. جو صورت ہے جس کی صورت ہے جس کی شکل ہے وہ مخلوق ہے. تو ہمارے جو بزرگوں نے کہا ہے جو عالم شہادت کی مخلوق کا ٹکاؤ عالم برزخ کی مخلوق کا ٹکاؤ صورت شکل ہوتی ہے. یا موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دلیل دے رہے میرا پروردگار وہ ہے جو صورت شکل بخشتا ہے اور راہ دکھاتا ہے. فرعون نے کہا تو اگلی قوموں کا کیا حال ہے. فرعون سوال کرتا ہے اگلی قوموں کا کیا ہوا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام دلیل کیا دے رہے ہیں یہ علم میرے پروردگار کے پاس ہے. حاضری دکھائے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ علم میرے پروردگار کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے. میرا پروردگار نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرا جو پروردگار ہے میرا جو پالنے والا ہے نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے بھولتا بھی نہیں وہ. اور وہ پروردگار وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے نکالے. اور پروردگار کیسا ہے تمہارے لیے راستے نکال دیے زمین میں کو فرش کی طرح بنایا اور آسمان سے پانی برسایا. اللہ نے فرمایا پھر اس پانی سے ہم نے طرح طرح کے پیداوار نکالے پس تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چرواؤ. بلا شبہ ان باتوں میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے. اس زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. تو مالک کی مرضی خالق کی مرضی جب چاہے ہمیں بلا لے. اگر ہمیں پتہ نہیں کیا ڈیٹ میں بلانے والے مگر ہمیں وہ ڈیٹ پتہ نہیں مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. وہ وہاں کے منظر بتاتی ہے برزخ میں یہ ہونے والا ہے موت ایسی آنے والی ہے حشر کے دن یہ ہونے والا ہے. وہ بتا دیا وہ بتا کے آسان کر دیا کہ کبھی نہ کبھی تمہیں جانا ہے. تم سے پہلے والے بھی لوگ آئے تھے تم بھی جاؤ گے تمہارے آنے والے بھی لوگ جائیں گے. تو یہ تیاری تم کر لو. یہ موت کی تیاری برزخ کی تیاری تم کر لو. برزخ کیا ہے پردے کا عالم ہے. پردے کا عالم پار کرتے ہی پھر ہم واپس نہیں آنے والے. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری مرتبہ تم کو نکالیں گے. اسی سے پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم پیدا کریں ہم ہی زندگی دیتے ہم ہی موت دیتے پھر تمہیں اسی سے ہم نکالیں گے. یعنی تمہیں دوسری مرتبہ تم کو نکالیں گے مطلب قیامت کے دن اٹھائیں گے قبروں سے. اور بے شک ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائی مگر اس پر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ساری کی ساری نشانیاں ہم بتا دی فرعون کو دکھا دیا مگر اس پر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. مطلب یہ ضد کیا فرعون ضد کیا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے جھٹلایا میری دلیلوں کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے. ہم کلمے کو سمجھ رہے ہیں کلمے میں لاکھوں سمجھ رہے ہیں مخلوق کی پہچان حاصل کر رہے ہیں مخلوق کی حاضروائی پن کو نکالنے کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ کے رسول کا فیضان ہے. کتنا بھی شکر ادا کر لو یہ بڑا کم ہی کم ہے کہ ہم وہ کلمہ سکھیں جو انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام علیہ السلام اپنی امت کو خاص یہ سکھاتے. اور یہ نجات کا ذریعہ بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی یہی ہے یہ کلمہ. تو کلمے کو سمجھنا ہے یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہے. یہ قوم کے پاس نہیں ہے. جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے فتح ہو گئی تھی تو جو مشرکین منافقین تھے جو ان کو جنگ بدر کے کنویں میں ڈالا گیا 70 تقریباً 70 مشرکین تھے منافقین تھے. تو ان کو خبروں میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر وہاں پر فرمایا
کہ میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا فرمایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے مخاطب ہو رہے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مخاطب ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا فرمایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ اے عمر یہ تم سے اچھا سنتے ہیں. مردے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تم سے اچھا سنتے ہیں عمر. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے عمر یہ تم سے زیادہ اچھا سنتے. مطلب وہ مردے ہیں، وہ جو ہے نا ان کی جو سماعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ مردے تم سے اچھا سنتے. تو بات کیا ہے، برزخ کا عالم ہے. برزخ کے عالم میں جہاں بندے کی جو ہے نا صلاحیتیں بڑھ جاتی ہے، وہ جو ہے نا لطیف عالم ہوتا ہے. جیسا عالم میں شہادت میں چیزیں پکڑ میں آتی ہیں، وہاں پر چیزیں پکڑ میں نہیں آتی. ہم خواب میں دیکھتے ہیں، خواب میں کیا ہوتا ہے، ہم خواب میں دیکھتے ہیں ہم یہ جو ہے نا انڈیا سے جو ہے نا امریکہ چلے گئے. ہم خواب میں دیکھتے ہیں ہم جو ہے نا کتنی اونچائی پہ اڑ گئے. ہم خواب میں دیکھتے ہیں ہم جو ہے نا ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جلد سے جلد چلے گئے. ہم تیز بھاگ رہے ہیں، سیکنڈوں میں کام ہوتا ہے، ہم دیکھتے. تو یہ جو عالم ہے یہ جو ہے نا لطیف عالم ہے، لطیف عالم کہتے ہیں. تو وہاں پر صلاحیتیں بڑھ جاتی ہے بندے کی. صلاحیتیں کیا بڑھ جاتی ہے؟ سننے کی صلاحیت. حدیثوں میں آیا مردہ جو ہے نا جوتوں کی آوازیں سنتا ہے. یہاں جنگ بدر کی بھی جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مردے تم سے اچھا سنتے ہیں عمر. تو ان کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ تو عام مردوں کی بات ہو رہی ہے، تو مشرکین منافقین ہیں. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہوتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، جو صدیقین ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، تو ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہوگا؟ تو یہ سمجھنے والی بات ہے. آخری آیت ہے سورہ معارج آیت نمبر 43-44. اس دن خبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے گویا کہ وہ کسی مقررہ نشانے کی طرف دوڑتے ہیں. جب گناہگار خبر سے اٹھیں گے اللہ تعالیٰ پھر زندہ کریں گے، ایسا دوڑیں گے وہ لوگ گناہگار ہوں گے، اتنا دوڑیں گے اتنا دوڑیں گے اتنا بھاگیں گے. اس طرح ہم دنیا میں جو بھاگتے ہیں وہی حرکت وہاں کریں گے گناہگار اگر ہوں گے. جو گناہگار یہاں پر حرکت کرے گا، دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دنیا کی لالچ میں بھاگے گا، وہاں پر بھی ویسے ہی بھاگے گا. اب جب وہ بھاگیں گے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب وہ بھاگیں گے خبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے گویا کہ وہ کسی مقررہ نشان کی طرف دوڑتے ہو، مطلب کچھ نشانی کی طرف دوڑ رہے. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت مطلب یہ بھاگیں گے ذلیل محسوس کریں گے. بھاگیں گے پھر دیکھیں گے تو وہ وہیں پر وہی مقام پر ہوں گے. اور جو ایمان والے ہوں گے، ایمان والے جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب خبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا تو اپنے پیشانی سے مٹی کو جھٹکیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں ہمارے تمام غموں کو دور کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کے سامنے ذکر فرما رہے ہیں. اور یہ کس کے بارے میں ذکر فرمائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے بارے میں فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ والوں کو نہ خبر میں وحشت ہوگی نہ حشر کے دن وحشت ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی خبروں سے اٹھ رہے ہیں، اپنی مٹھی کو جھٹک رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تمام غموں کو دور کر دیا. تو یہ لا الہ الا اللہ والوں سے مراد کیا ہے؟ یہ ایمان والوں کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان والا جو یہاں پر موت جو زندگی گزارنا ہے، مولا میں تیرے نام سے جیتا ہوں تیرے نام سے مرتا ہوں بول کر سوتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو مولا تمام تعریف تیری ہے جو موت کے بعد جو زندگی دیا تو ہی دیا مولا، اور میں تیرے پاس لیٹنا ہوں. یہ لا الہ الا اللہ والے یہ ہے. یہاں پر وہ پریکٹس کر لے گئے، یہاں پر لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر لیے. جب یہاں پر تصدیق کر لیے تو خبروں میں جب ان خبروں سے جب ان کو اٹھایا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ والے یہ کہ ان کو میں دیکھ رہا ہوں. قیامت کا منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بتا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے، ان کو نہ خبر میں وحشت ہے نہ حشر میں، اور وہ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ پاک ہے ذات جس نے ہمارے تمام غموں کو دور کر دیا. اور وہ اتنے ریلیکس ہوں گے، فرشتوں کے ساتھ جائیں گے. گناہگار کیسا بھاگیں گے؟ جب ایسا بھاگیں گے پھر وہی مقام پر ہوں گے. اور جو ایمان والے ان کو فرشتے لے کر جائیں گے. تو یہ فرق ہے ایمان والوں میں. جو بے ایمان ہوتے ہیں منافق مشرکین میں فرق ہے. تو ہمیں ایمان والا بن کے جانا ہے.
ایمان والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے اہم چیز ایمان ہے, اور ایمان آنے کا ذریعہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک ہم ایمان حاصل نہیں کریں گے, ہمارا جو نا کامیابی کا جو دار و مدار ہے ایمان پہ ہے. ایمان حاصل نہیں کریں گے تو ہمارا دل میں کفر ہوگا, شرک ہوگا, نفاق ہوگا. اور اہم چیز یہی ہے کہ برزخ میں جو جانے والی چیز ہے وہ قلب ہے. وہاں نہ جسم جائے گا نہ روح جائے گی. جسم یہاں کا یہیں رہے گا, عالم شہادت میں رہے گا, مگر دل جائے گا, قلب جائے گا. اور یہی قلب کو اللہ تعالیٰ حشر کے دن قیامت کے دن پوچھیں گے, لاؤ تیرا قلب سلیم کدھر. یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. امانت کو امانت کی طرح استعمال کرنا ہے. ہم امانت کو مالک سمجھیں گے تو کیا ہوتا ہے, بازو والا اگر آگے گھر قبضہ کر لیا تو کیا ہوتا ہے, اس کو امانت چابی دیے تھے کہ ہم تھوڑے دن میں آئیں گے, آپ جو دیکھ بھال ہی کر لینا, تو ہم کتنا غصے میں آتے. اپنی چیز کو کوئی دوسری چیز ہاتھ لگایا تو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی ایک چیز دی امانتاً, ہم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں. وہ علم عرفان اس میں آنا تھا, اس میں ایمان آنا تھا, اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت آنا تھا, اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت اس میں آنا تھا. ہم وہ محبت نہیں ڈال کے ہم اس میں کفر شرک نفاق ڈال دی. اب یہ کفر شرک نفاق جب برزخ میں جائے گا تو فرشتے اس کو جب سوال کریں گے, اور سوال کا تو جواب وہ دینے والا نہیں ہے. جو یہاں پر ایمان حاصل نہیں کرا وہ سوال کا جواب تو بالکل ہی نہیں دے گا, اس کو گڑ سے ماریں گے. اس کا عذاب شروع, اس کا عذاب تو سکرات کے عالم سے ہی شروع. وہ اپنا حدیث کے مطابق دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا. نیکوکار بھی دیکھے گا مگر گناہ گار بھی دیکھے گا کہ وہ جو ہے نا سکرات کے عالم میں ہوگا, تکلیفوں میں ہوگا, ہمیں محسوس نہیں ہوگا مگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ خاموش ہوگا مگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اور یقیناً ہو رہی. حدیث سچ ہے, اللہ کا فرمان سچا, اللہ کے رسول کا فرمان سچا. تو دل کو صاف کرنا ہے, ابھی بھی وقت ہے ہمیں. ابھی بھی اگر ہم پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دیں گے, راستے کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بندہ جو ہے اس کے راہ میں کوشش کرے. آپ کی عمر 60 ایئرس ہے, آپ کی عمر 50 ایئرس ہے, آپ کی عمر 80 ایئرس ہے, جتنی زیادہ عمر ہے اللہ تعالیٰ عمر کی پرواہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹتا ہے, ایک ہاتھ آیا تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں 2 ہاتھ آتا ہوں, چلتے ہوئے آئے تو دوڑتے ہوئے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی شان کے موافق آئیں گے, مگر کوشش کرنا ہے ہمیں. بار بار بات یہی آ رہی کہ لا الہ الا اللہ سیکھنا ہے, دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے, دین کی پہچان حاصل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول کی پہچان حاصل کرنا ہے. مجھے آپ کو, ہم سب کو حاصل کرنا ہے. یہ حاصل کریں گے تو دنیا کامیاب, یہ حاصل کریں گے تو آخرت بھی کامیاب. یہ حاصل کریں گے تو ہم صبر کریں گے, یہ حاصل کریں گے تو ہم شکر والے بنیں گے, یہ حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کریں گے. ہمارے آنے کا مقصد پورا ہوگا. ہم آنے کا مقصد ہم کیا سمجھ رہے ہیں, پیسہ کمانا سمجھ رہے ہیں. اولیاء اللہ فرماتے ہیں انسان کیا سمجھتا ہے کامیابی, کتنی انسان کو کامیابی چاہیے. ماں کے پیٹ سے خبر کے گڑے میں جانے تک اس کو کتنی کامیابی چاہیے, کتنی کامیابی, کیا کرے گا وہ, کتنی پیسہ 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 بول کے پوری زندگی, پوری توانائی, پوری محنت, پوری کوشش, پورا وقت اس میں لگا دے رہا بندہ. جب پورا وقت لگا دے گا, جب موت کے قریب آئے گا, سکرات کے عالم میں آئے گا, جب کیا فائدہ اس کا. جب وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا کہ جہنم میں جا رہا ہوں, جب اس کو جو ہے نا امیدیں بھی چھوٹ جائے گی, ایمان بھی جو ہے نا دل میں نہیں رہے گا, کفر شرک نفاق میں ہوگا, دنیا کی محبت ہوگی, جب اس کو دنیا سے جانا تکلیف ہوگا. کیوں تکلیف میں ہو گیا وہ اپنی دولت کو چھوڑ کے جا رہا ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے میں اتنا کمایا چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب وہ کیوں ہو رہا ہے اس کی تکلیف, اس کی محبت تھی اس کے دل میں. اب جو ایمان والا ہوگا, ایمان حاصل کر لے گا, لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو جائے گی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو جائے گی. یہ تصدیق کو بٹھائیں گے تو ہمیں یہاں جانے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کوئی وزن جو پڑے گا وہ نہیں پڑے گا, ہم ہلکا محسوس کریں گے. کیوں, ہمیں یہ یقین بات بیٹھ جائے گی کہ ہر چیز فانی ہے, ہمیں بھی جانا ہے, یہ زندگی عارضی ہے. جو پیسہ تھا یہ ہمارا کسی اور کو ٹرانسفر ہونا ہے, تو ہم یہاں سکون سے جائیں گے. ابھی ایمان داخل کریں گے تو یہ ہماری کیفیت ہوگی. ہم ایمان ہی دیسی کریں گے, ہم قلب کو پاک صاف نہیں کر رہے ہیں, ہم برزخ کی تیاری نہیں کر رہے ہیں, ہم زندگی کی تیاری نہیں کر رہے ہیں, ہم جو ہے نا موت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں, ہم جو ہے نا اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. اپنی مرضی سے جب زندگی گزاریں گے تو اس کا جو عذاب ہے دنیا میں ہی, وہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے دیں گے. دنیا میں کیا عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو, وہ نشانیاں دیکھے گا, اللہ تعالیٰ کی عبرت, نشانیوں سے عبرت, وہ نے اللہ کی پہچان حاصل نہیں کرے گا, مطلب اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی نشانیاں, وہ اس کا قلب ناپاک رہے گا. وہ دیکھے گا لوگ مر رہے ہیں, انتقال کر رہے ہیں, مگر عبرت نہیں حاصل کرے گا, نصیحتیں حاصل نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو مردہ کر دیں گے, اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو مردہ کر دیں گے. یہ بات کی دلیل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے دور کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم کما لیے تو ہم کامیاب سمجھ رہے ہیں. کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے پاس جو کامیابی ہے وہ ایمان والے کی ہے. ایمان سیکھ رہا ہے ہمیں, ہم ہر چیز کو ایزی لے رہے ہیں, ہم لائٹ لے رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں ہم جو ہے نا
توبہ کر لیں گے آخری وقت تک، توبہ کی امید میں جو ہے نا بندہ گناہ کر رہا تو اس کو شاید توبہ کی امید بھی نہ ہو، توبہ بھی نصیب نہ ہو اس کو، شاید بندہ سمجھا میں توبہ کر لیتا ہوں، میں آخری وقت کر لیتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، بندہ اپنی مرضی سے منمانی زندگی گزار. تو ہمیں زندگی سے نکلنا ہے، زندگی سے. اب یہ زندگی میں ہم کیوں پھنسے ہوئے؟ ہمیں دنیا کی محبت لگے، ہم دنیا کی حقیقت کو نہیں پہچانے، ہم مخلوق کی پہچان حاصل نہیں کریں. ہمیں جب مخلوق کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ مخلوق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی، دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت اللہ کے پاس کیا ہے، اللہ کے رسول کے پاس کیا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت جب سے دنیا بنائے، اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہوں سے دیکھے بھی نہیں. مطلب جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کام، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہوں سے دیکھتے بھی نہیں. ہم وہ غلاظت میں پڑے ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ راستے سے چل رہے تھے، ایک مردار بکری دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مردار بکری اس کی مثال کیا ہے پتہ ہے؟ یہ اس کی مثال دنیا کی طرح، جس طرح تمہارے پاس اس کی کوئی قدر نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی کوئی قدر نہیں. تو دنیا اللہ تعالیٰ کے پاس، دنیا کے اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی، وہ دنیا ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کر رہے ہیں، اور ناراضگی والے کام کر کے سمجھ رہے ہیں، اور ناراضگی والے کام کرتے کرتے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی والے کام بھی سائڈ میں چل رہے ہیں. تو ہماری وہ نمازیں منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ اس میں جو ہے نا ایمان نہیں ہے. ایمان ہوگا تو اعمال قبول کریں گے اللہ تعالیٰ. تو آج ہم بات بڑی ہو گئی، لمبی ہو گئی، چلتے بات امپورٹنٹ بات یہ بتانی تھی کہ عالم برزخ کو ہم سمجھے، لا کو ہم سمجھ رہے ہیں، صرف ابھی الہ میں نہیں گئے ہم. لا سے انکار کیا کرنا ہے؟ مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار کرنا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے. اب مخلوق کہاں پر ہم نے دیکھی؟ عالم شہادت کی مخلوق دیکھی، عالم برزخ کی مخلوق دیکھی. تو کلمے میں لا سے انکار کرنا ہے کہ کوئی مخلوق عالم شہادت کی انسان، حیوان، نباتات، جمادات، عالم برزخ کی انسان، حیوان، نباتات، جمادات الہ نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے. الا اللہ، اللہ حاجت روا. تمام مخلوق کی حاجت روا پن جو دل میں بیٹھی نکالنا ہے. یہ کوئی مخلوق عالم شہادت کی ہو، عالم برزخ کی ہو، یہ الہ نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ ہماری ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا. یہ نکال کے پھر دل میں بات تصدیق کرنا ہے کہ اللہ ہی حاجت روا. مگر اب ڈیلی ہمیں سٹارٹنگ میں پریکٹس کیا دیا گیا اللہ نے کہ ہمیں اپنی حاجت روائی پن کو پہلے نکالنا ہے کہ میں حاجت روا نہیں، لا الہ. مخلوق میں سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھنا ہے. 100 مرتبہ جو فجر کے بعد پریکٹس کے لیے دیا گیا ہے، لا الہ، میں حاجت روا نہیں، الا اللہ، اللہ. اپنے آپ کو رکھے، پہلے اپنے آپ کی حاجت روائی پن کو نکالے کہ میں حاجت روا نہیں، اللہ ہی حاجت روا. میں اس کا علم آتے جائے گا جیسا جیسا آگے بڑھتے جائیں گے، تو اس میں جو پریکٹس میں ہمیں آسانی ہوگی. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، میں حاجت روا نہیں، اللہ ہی حاجت روا، میں حاجت روا نہیں اللہ. یہ پریکٹس کرنا ہے، پھر پریکٹس کر کے پھر دیکھنا ہے کہ میں بھی حاجت روا نہیں ہوں، انہیں بھی حاجت روا نہیں. دیکھنا مخلوق حاجت روا نہیں ہے نا، مخلوق کی جو نشانیاں بتائے، مخلوق کی پہچان بتائے، تو یہ سیکھنا ہے. تو برزخ کا عالم ہم نے دیکھا، برزخ کی مخلوق ہم نے دیکھی، برزخ کا ٹیک آف دیکھا. تو یہ برزخ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، یہ بھی مثالی عالم ہے. کیوں مثالی عالم ہے؟ عالم میں شہادت کی جو مخلوق ہے یہاں پر بھی وہی مخلوق ہے. اس کا ٹیک آف کیا ہے؟ صورت، شکل اور رنگ روپ تو ہوتا ہے، مگر وزن، اندازہ اور ٹوٹنا پھوٹنا یہاں پر نہیں پایا جاتا. تو اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے میں آسانی عطا فرما والا، اس کی سمجھ بوجھ عطا فرما والا، اس کو مزید سمجھنے والا بنا والا، اس حاضری کو قبول فرما لے. اس میں جو بھی غلطیاں کے مولا، اس میں لغزشیں ہو گئے مولا، اس سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما مولا. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.